اور نیٹو سمٹ کے بارے میں ہم مزید بات کریں گے عائشہ تنظیم سے۔ عائشہ، آپ یہ سمٹ کور کرنے کے لیے شکاگو جا رہی ہیں، یہ بتائیے افغانستان ہیز آسکڈ فار $4 بلین اینولی جو اس کو اپنی ملٹری اور سیکورٹی فورسز کے لیے چاہیے، کیا چانسز ہیں کہ نیٹو سمٹ میں یہ مطالبہ پورا ہو سکے گا؟ سارا تھوڑا کھینچ تان کے ہوگا، لیکن ابھی فی الحال یہ لگ رہا ہے کہ یہ مطالبہ پورا ہو جائے گا، اور وہ کس طرح ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ $500 ملین جو ہے وہ افغان اپنے وسائل سے پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ 2 بلین سالانہ امریکہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ اس وقت جرمنی نے 190 ملین کا کہا ہے، برطانیہ نے 110 ملین کا کہا ہے، فرانس نے کہا تو تھا 200 ملین کا، لیکن اب پچھلے ہفتے ایک نئے سوشلسٹ صدر اینٹی وار ایجنڈے پہ فرانسوا اولانڈ جو الیکٹ ہوئے ہیں وہ آئیں گے۔ صدر اوباما کوشش کریں گے کہ فرانس اپنے اس پہ قائم رہے، لیکن شاید وہ تھوڑا کم دیں، لیکن سعودی عربیہ کچھ پیسے دے رہا ہے، کینیڈا ہے، تو سارے مل ملا کے کھینچ تان کے لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بٹ یہ ملٹری ایڈ کی بات ہوگی، سیکورٹی فورسز کے لیے سویلین ایڈ جس کے ذریعے تعمیر و ترقی کے پروگرامز چلائے جاتے ہیں افغانستان میں، اس کا فیوچر کیسا لگ رہا ہے؟ اس بارے میں بہت بات نہیں ہم دیکھ رہے کہ ہو رہی ہو اس نیٹو سمٹ کے حوالے سے۔ اور ایکچولی اس وقت یہ ہو رہا ہے افغانستان میں کہ اگرچہ بہت زیادہ پیسہ فوجیوں پہ لگ رہا ہے، لیکن ورلڈ بینک کے مطابق ہر سال $15 بلین 15 ارب ڈالر جو تعمیراتی کام ہے، ڈیولپمنٹ کے منصوبے ہیں، ان پر خرچ ہوتا ہے۔ ڈر یہ ہے کہ 2014 کے بعد جب فوجیں نکلیں گی تو یہ رقم بہت زیادہ ایک دم سے ڈراپ ہو جائے گی، اس میں کمی آ جائے گی۔ کیا وجہ ہے، کیوں ڈراپ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ابھی شکاگو میں ظاہر ہے یہ ساری رقم زیادہ تر یورپ اور امریکہ سے آ رہی ہے، شکاگو میں ہی بہت مشکل سے پیسے مل رہے ہیں، اور یورپی ممالک کو خطرہ ہے جب وہ اپنے پارلیمنٹس کے پاس واپس جائیں گے اور ان سے دوبارہ ڈیولپمنٹ کے لیے پیسے مانگیں گے تو ان کو نہیں ملیں گے۔ ایک سمٹ اس سلسلے میں جولائی میں ہونی ہے ٹوکیو میں۔ ڈر یہ ہے کہ شکاگو میں اگر بہت زیادہ پیسے پلیج کر دیے ان ملکوں نے تو جو تعمیراتی کام کا پیسہ ہے وہ کم ہو جائے گا، اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر سیکیورٹی کی سچویشن خراب ہوتی ہے تو بہت ساری جو غیر سرکاری تنظیمیں وہ سیکیورٹی کی وجہ سے بھی وہاں سے سارا نکل جائیں گی۔ ایک سوال جو عوام کے ریفرنس سے بہت امپورٹنٹ ہے، جب بھی پیسے پلیج کیے جاتے ہیں، کرتی تو حکومتیں ہیں لیکن آتا تو وہ سب پیسہ ٹیکس پیئرز کی جیبوں سے، ہماری آپ کی یورپین عوام کی جیبوں سے آتا ہے۔ یورپ میں جو حالات اس وقت ہو رہے ہیں معیشت کے، اس حوالے سے وہاں کے عوام کا کیا ریاکشن ہے افغانستان کی طرف سے اس ڈیمانڈ پر؟ سارا اگر آپ یورپ میں جائیں برطانیہ کو چھوڑ کے اور ان سے پوچھیں افغانستان تو وہ کہیں گے کیا، کون افغانستان، کیونکہ وہاں کے میڈیا نے اب افغانستان کو کور بھی کرنا چھوڑ دیا، افغانستان نیوز میں نہیں ہے، اور یورپ اس کو اپنی جنگ نہیں سمجھتا۔ یورپ سمجھتا ہے کہ اگر اسے انویسٹ کرنا ہے تو نارتھ افریقہ ان کے زیادہ قریب ہے، وہاں انویسٹ کر دیں۔ اس کے کچھ خود ایسٹرن یورپ کی اپنی اکانومی خراب ہے، ایسٹرن یورپ کے ملکوں کو ضرورت ہے، تو دے ریئلی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیلپ افغانستان۔ رائٹ، اور اس وقت اکانومی اور خاص طور پہ اپنی ڈومیسٹک اکانومی کو امپروو کرنا ان کی ٹاپ آف دا لسٹ، آئی گیس ان کی پرائرٹیز میں ہے۔ اور جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں یورپ کی معیشت کے حوالے سے، لیکن معیشت صرف یورپ ہی کی نہیں، امریکہ کی بھی بہت مشکل دور سے گزر رہی ہے۔ یہاں یہ صدارتی الیکشن کا سال ہے اور صدر اوباما دوبارہ منتخب ہونے کے لیے اپنی مہم کا آغاز کر چکے ہیں۔ معاشرتی مسائل کے بارے میں ان کے حالیہ بیانات سے کچھ ووٹرز خوش ہیں اور کچھ ناراض، لیکن ندیم یعقوب بتا رہے ہیں کہ بیشتر ماہرین کی نظر میں نومبر کے پریزیڈنشل الیکشنز میں سب سے اہم موضوع معیشت ہی ہوگی۔